کا ظہور تھا، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ گویا عرصے کا تعین پھر بھی نہیں ہوا۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں، مجھ سے پوچھے کہ آپ یہاں کب آئے، تو میں کہوں آج دوپہر کی فلائٹ سے آیا، تو عرصے کا تعین ہو گیا، اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جب عصر کا وقت ہوا تب بھی میں یہی تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کب آیا؟ نہیں لگا سکتے۔ آقا علیہ السلام کا جواب کسی پرٹیکولر جگہ پر نشاندہی نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آثار میں ایک روایت منقول ہوئی اور یہ اس وقت کا ذکر کیا کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب تھا۔ اللہ رب العزت نے 4 ٹہنیوں والا ایک خوبصورت درخت پیدا فرمایا جس کا نام ہے شجر الیقین، شجر الیقین۔ پھر اللہ نے اس درخت پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرما کر ایک طاؤس کی صورت میں بٹھا دیا۔ اس درخت پر طاؤس نے یعنی نور محمدی نے وہاں 70,000 برس تک اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اس کے بعد پھر طاؤس نے اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ رب العزت نے رحمت کی نظر ڈالی تو وہ شرم و حیا کے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ نور محمدی، اس نور محمدی کے پسینے سے، نور کے سر انور کے پسینے سے اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ چہرہ انور کے پسینے سے عرش، کرسی، لوح و قلم، سورج، چاند، حجابات نور، کواکب اور عجائب عالم بنائے۔ سینہ انور کے پسینے سے انبیاء اور مرسلین، علماء و کاملین اور شہداء و صالحین کی پاکیزہ روحوں کو پیدا کیا۔ اس نور کے پشت مبارک کے پسینے سے بیت المعمور، کعبہ، بیت المقدس اور کائنات بھر کی مسجدیں اور سجدہ گاہیں تخلیق کی۔ حضور کے نور کے ابرو مبارک کے پسینے سے مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات پیدا فرمائے۔ قدمین کے پسینے سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور معدنیات اور عجائبات پیدا فرما کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور چاروں طرف دیکھو۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا تو نور ہی نور نظر آیا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو جب نور محمد سے پیدا فرما لیا تو تمام انبیاء کی ارواح نے ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ نے ارواح کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو دیکھو، جس میں آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، سب موجود تھے۔ سب کو حکم دیا، تمام عالم ارواح کو، کہ نور محمدی کو دیکھو۔ روحوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جس نے دیکھا، جس نے سر اقدس کو دیکھا وہ دنیا میں سلطان اور فرمانروا بن گیا۔ جس نے ابرو مبارک کو دیکھا وہ امیر عادل ہو گیا۔ جس نے آنکھ مبارک کو دیکھا وہ وسیع النظر اور کشادہ ظرف ہو گیا۔ جس نے پیشانی پر نگاہ ڈالی وہ نقاش بن گیا۔ جس کی نظر حضور کے گوش مبارک پر پڑی وہ مقبول خیر الانام ہو گیا۔ جس نے حضور کے سینہ انور کو دیکھا وہ دانا اور احسان کرنے والا ہو گیا۔ جس نے حضور کے ناک مبارک کو دیکھا وہ طبیب اور عطار ہو گیا۔ جس نے ہونٹ مبارک کو دیکھا وہ وزیر بن گیا۔ جس نے دہن مبارک کو دیکھا وہ روزہ دار بن گیا۔ جس نے دانتوں کی زیارت کی وہ حسین و جمیل ہو گیا۔ جس نے زبان مبارک کی زیارت کی وہ بادشاہوں کا سفیر ہوا۔ جس نے حلق انور کو دیکھا وہ واعظ، ناصح اور مؤذن بن گیا۔ جس نے ریش مبارک کو دیکھا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ جس نے گردن مبارک کو دیکھا وہ تاجر ہو گیا۔ جس
جس نے دستے مبارک کو دیکھا وہ سخی ہو گیا، جس نے انگلیوں کو دیکھا وہ خطار اور خوشنویس ہو گیا، جس نے حضور کے شکم انور کو دیکھا وہ صابر اور قانع ہو گیا، جس نے کاندھوں کو دیکھا وہ عابد اور سجدہ گزار ہو گیا، جس نے پاؤں مبارک کو دیکھا اسے اللہ کی راہ میں ہجرت نصیب ہوئی، جس نے ناخن مبارک کو دیکھا وہ قاضی ہو گیا، مفتی ہو گیا، جج ہو گیا۔ الغرض یہ کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا۔ ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو انجم کی ضوء نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ضوء نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ اسی ذکر کے ساتھ